اب دنیا حیران ہے کہ ان کو کیا ہو گیا بھائی، یہ کیوں خاموش ہیں؟ what is keeping them silent؟ یعنی کسی کے سامنے بلی کے بچے کو مار دیا جائے تو وہ بندہ چیخ اٹھتا ہے، یہاں تو 1 لاکھ کے قریب جو ہے بندے مار دیے گئے ہیں اور اکثریت بچوں کی ہے، تو یہ لوگ کیوں نہیں بول رہے؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے ایپسٹین فائلز کے بعد یہ کیوں نہیں بول رہے۔ گدھے کے لیے کتابیں کیا ہوتی ہیں؟ برڈن ہی ہوتی ہیں نا، اور کیا ہوتی ہیں؟ تو وی آر ٹیکنگ قرآن ایز اے برڈن، اور جو یہودیوں نے غلطی کی تھی اور جس کی وجہ سے آج یہاں پہنچے ہوئے ہیں، ہم مسلمان بھی سیم مسٹیکس کر رہے ہیں، اور اب ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مسٹیکس نہ کرنا، اور ہم بھی قرآن کے مطلب کو نہیں سمجھ رہے، میننگ کو نہیں سمجھ رہے، اور صرف پڑھنا بہت اچھی بات ہے، نیک بات ہے، لیکن اس کا مطلب سمجھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہمیں اسلام میں دیا ہے، اسی لیے ایک اچھا مسلمان، خدا خوفی رکھنے والا مسلمان کبھی بھی اس قسم کے رستوں پہ نہیں جا سکتا، نہ وہ اس قسم کی خرافات کا شکار ہو سکتا ہے۔ عدنان بھائی، ویسے آپ جو بتا رہے ہیں سولوشن، یہ تو آپ ایک گرینڈ پکچر اور ایک بڑے اسکیل پہ بتا رہے ہیں کہ منتشر ہیں، اسکیٹرڈ ہیں، اور پاور بہت زیادہ ہے، اگر سارے یونائٹ ہو جائیں تو ہم یونی ڈائریکشنل ہو کے کام کر سکتے ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ یہ ہوگا کیسے، کیونکہ ہماری تو ڈویژنز ہی بہت زیادہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنوی، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے جناب۔ تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم اگین۔ مائی پلیجر۔ آپ تو عید کا چاند ہیں ماشاء اللہ، سال میں ایک دفعہ آپ آتے ہیں اور ملاقات ہو جاتی ہے آپ سے ماشاء اللہ۔ عید کا چاند تو میرا خیال ہے ذرا جلدی آتا ہے۔ جلدی الحمد للہ۔ عدنان بھائی، دس ورلڈ از بینگ رولڈ بائی سائیکوز، ڈو یو ایگری؟ ایبسلیوٹلی۔ تو ہم مسلمان ابھی بھی انہی کو اپنا مائی باپ، انہی کو اپنا سب کچھ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں حیران ہوں دیسی لبرلز پہ کہ وہ ابھی بھی ایپسٹین فائل کے خلاف نہیں بول رہے، اور بیکاز ان کے لیے جو پیراڈائم تھا وہ ویسٹ تھا، اور ویسٹ اس میں انوالوڈ ہے، اور جو ان کے بڑے بڑے ہیں وہ اس میں ہیں، جن کو وہ ہمیشہ سے رول ماڈلنگ کرتے رہے ہیں، اور فریڈم آف اسپیچ اور انٹلیکچوئل کیپٹل سمجھتے رہے ہیں مسلمان امت کا، اور ان کے بھی نام آ چکے ہیں۔ سو واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس؟ سارا دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ ایک لفظ نے پوری مغربی دنیا کی سیاسی، معاشی، اخلاقی حالت کو ایکسپوز کر دیا۔ ایک لفظ نے، ایپسٹین، ایک لفظ نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے، کلی کھول دی ہے، اور پوری دنیا اب دیکھ سکتی ہے کہ کس قسم کے لوگ اس دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، کس ٹائپ کے لوگ، کس قماش کے لوگ، اور کتنی اخلاقی پستی کا شکار ہیں یہ لوگ۔ اٹ از انبلیویبل۔ یعنی آپ اب جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم، جو ملک جس کو سمجھا جاتا ہے وہ امریکہ بہادر، اس کا پریزیڈنٹ 38,000 دفعہ اس کا نام ایپسٹین فائلز میں آیا ہے، 38,000 دفعہ، 38,000۔ اس کی ویڈیوز ہیں ایپسٹین کے ساتھ، اس کی وہ ویڈیوز ہیں جو بد اخلاقی کا ایک نمونہ ہے۔ مثال کے طور پہ پارٹیز میں اکٹھے دونوں دکھائے گئے ہیں، اور جو جوان خواتین ہیں وہ ناچ رہی ہیں ان کے سامنے، اور وہ دونوں ان پہ کامنٹری دے رہے ہیں، اور دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں کے تعلقات کسی اچھے کام کے لیے نہیں ہیں، یہ دونوں آپس میں ملتے جلتے ہیں، یا ان کی دوستی آپس میں غلط کاموں کے لیے ہے۔ اور 38,000 اس کا نام آ چکا ہے، 38,000 دفعہ۔ تو اب کیا بچ گیا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جس کے سامنے جا کے لوگ سر جھکا رہے ہیں، اس شخص کے سامنے سر جھکا رہے ہیں اور سرنڈر کر رہے ہیں، سبمٹ کر رہے ہیں، اس کی منت سماجت کر رہے ہیں، اس کے شر سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یا آپ سوچئے کہ اگر یہ دنیا کے حکمران ہیں تو یہ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ اور پھر جو دوسرے لوگ جن کے نام فائلز میں آئے، بل کلنٹن میں ایکس پریزیڈنٹ، یعنی وہ ایک شخص کہہ سکتا ہے نا، معترض کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ ایک آدمی ہے، ایک آدمی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پوری لائن ہے بھائی، پوری اسٹیبلشمنٹ ہے، جرنلسٹ، پولیٹیشنز، بینکرز، ٹیک، آئی ٹی ایکٹرز، جی، آتھرز، ریٹائرڈ آفیسرز فرام آل سارٹس آف ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنز، اوکے، اور بیوروکریٹس، یعنی کوئی بندہ نہیں چھوڑا۔ اور اس آئی لینڈ پہ باقاعدہ رپورٹس آ چکی ہیں کہ انہوں نے سیکرٹ کیمراز لگائے ہوئے تھے، جب لوگ اس آئی لینڈ پہ جاتے تھے تو ان کے سامنے چھوٹی بچیاں، خواتین نہیں، چھوٹی بچیاں ان کے سامنے پیش کی جاتی تھیں تاکہ وہ ان کے ساتھ عیاشی کریں، اور پھر ان کی ویڈیوز بنتی تھی اور انہیں بلیک میل کیا جاتا تھا۔ اب اس کے پیچھے سب
کون تھا یہ بھی سب کھل کے سامنے آ گیا الحمدللہ. ایک تو غزہ کا سانحہ ہوا جس کی وجہ سے دنیا کو ان لوگوں کی حقیقت پتہ چلی, ان کی بد اخلاقی, ان کی اخلاقی پستی کا پتہ چلا کہ یہ لوگ کس قدر ظالم اور بدبخت لوگ ہیں کہ 500,000 کے قریب 5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ گمشدہ ہیں, اور جو آفیشیل ڈیتھ ٹول ہے غزہ کا وہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے لگ بھگ, جو آفیشیل ڈیتھ ٹول ہے. دا اوریجنل ڈیتھ ٹول از مچ ہائر. ٹھیک ہو گیا یہ. اب پوری دنیا خاموش, یہ مغربی لیڈرز جو تھے نا, یہ تو خاص طور پہ اب دنیا حیران ہے کہ ان کو کیا ہو گیا بھائی, یہ کیوں خاموش ہیں, what is keeping them silent. یعنی کسی کے سامنے بلی کے بچے کو مار دیا جائے تو وہ بندہ چیخ اٹھتا ہے. یہاں تو 1 لاکھ کے قریب جو ہیں بندے مار دیے گئے ہیں اور اکثریت بچوں کی ہے, تو یہ لوگ کیوں نہیں بول رہے؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے ایپسٹین فائلز کے بعد یہ کیوں نہیں بول رہے. کمپرومائزڈ ہیں, بلیک میل ہو رہے ہیں, ان کی کمزوریاں ہیں جو کسی کے ہاتھ لگ چکی ہیں. اب وہ اسٹیٹ آف اسرائیل, مجھے اس میں اور کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ سب یہ تو اب تو یہ لوگ امریکہ میں پوڈ کاسٹرز, جرنلسٹ, انفلوئنشلز سب اس پہ کھل کے بات کر رہے ہیں کہ دس واز اے موساد آپریشن, اس انٹیلیجنس کا آپریشن تھا. یہ ہنی ٹریپنگ کا ایک مرکز تھا, وہاں پہ لوگوں کو بلا کے ان کو بہلا پھسلا کے, یہ ایپسٹین ایک بندہ انہوں نے رکھا ہوا تھا جو کنسسٹنٹلی ان ٹچ تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور ان لوگوں کو وہاں لے جا کے کمپرومائزنگ سچویشنز میں ان کی ویڈیوز بنائی جاتی تھی اور پھر ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ بھی مجھے یقین ہے کہ وہ بلیک میلنگ کا شکار ہے اس وقت. ایگزیکٹلی, بالکل, اس پہ شک والی بات ہی کوئی نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا سیکوینس ہے میں سمجھتا ہوں عدنان بھائی, اور یہ دس ہیز بین گوئنگ آن سنس اے لانگ ٹائم. ابھی آپ کو یوٹیوب پہ وہ ایک ٹیریسا کی ویڈیو ہے, اف یو ریممبر, ہاں جی, کہ جو 16 سال کی بچی ہے اور 12 سال اس نے یہ سیٹنزم کو جو فالو کرتے ہیں لوگ, ان کے ہتھے چڑھ کے گزار دیے. اور وہ بتاتی ہے اس انٹرویو میں کہ کیسے کیسے یہ لوگ سیکریفائس کیا کرتے تھے, جانوروں کا بھی, اینیمل یہ انسانوں کا بھی, چھوٹے چھوٹے بچوں کا. اس میں وہ سیکشول ساری پریکٹسز بھی تھیں, اور وہ پھر ساری قربانیاں اور گوشت کھایا کرتے تھے باقاعدہ, یو نو. تو اس کی کڑیاں جا کے تو مجھے لگتا ہے کہ وہی سیٹرزم سے ملتی ہیں, اور وہیں سے یہ ساری چیز شروع ہوئی ہے. ڈیول ورشپ یعنی شیطان کے پجاری ہیں یہ, باقاعدہ شیطان, باقاعدہ یہ الزام نہیں ہے, یہ باقاعدہ آرگنائزڈ شیطان کے پجاری ہیں, جس کو ڈیول ورشپ کہتے ہیں یا سیٹنزم کہتے ہیں یا سیٹن کلٹ کہتے ہیں, سیٹینک کلٹ, آپ اس کو جو نام بھی دے دیں. جو نتیجہ ہے وہ شیطان کی پوجا ہے. اور چائلڈ سیکریفائس ریچولز, سیکشول ریچولز, سیکشول ڈیوینس جس کو ہم کہتے ہیں کہ نارمیلٹی سے ہٹ کے کام کرنا. اور یہ صرف یہاں ایپسٹین آئلینڈ پہ نہیں ہوا, یہ پوری مغربی دنیا کی جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. آپ کو اگر یاد ہو کہ نہ ہو, جمی سیول کا ایک کیس آیا تھا برطانیہ میں. جمی سیول کر کے ایک فنڈ ریزر تھا, فلانتھرپسٹ تھا, جو بڑی فنڈ ریزنگ کرتا تھا, اور وہ بڑا ایکٹیو رہا 70s 80s اور 90s میں. جو ایک سفید فام شخص تھا, آپ کو یاد ہوگا, اس کی حال ہی میں ڈیتھ ہوئی ہے. اس کے مرنے کے بعد کیسز کھلے ہیں کہ وہ ایک سیریل چائلڈ ریپ تھا, اور باقاعدہ آرگنائز طریقے سے یہ چائلڈ ریپ جو سیشنز تھے ان کو آرگنائز کیا جاتا تھا. بلکہ ایک جو سروائیونگ وکٹم ہے, اس نے اس کا آرٹیکل میں انٹرویو چھپا, میں نے خود پڑھا برطانوی ایک اخبار میں. اس نے بتایا کہ میں اس لگ بھگ 11-12 سال کی بچی تھی, تو مجھے ایک بستر پہ لٹایا گیا برہنہ حالت میں, اور مجھے کئی لوگوں نے کیا, اور انہوں نے ہوڈس پہنے ہوئے تھے. ہوڈ سمجھتے ہیں نا, یہ جو ایک ہوتا ہے نا جبہ پہن کے آپ اس کے اوپر وہ تکونی ٹوپی ہوتی ہے, اور ان میں جمی سیول بھی تھا یہ شخص. تو یہ جو ڈسکرپشن اس لڑکی نے دی نا, یہ تو ایک سیٹینک ریچول کی ڈسکرپشن تھی. تو یہ حقیقت ہے. لوگ اب یہ مت سمجھیں کہ یہ کنسپریسی تھیریز ہے, کہ ہم یہ ملا بیٹھے ہوئے ہیں 3 اور یہ اپنی طرف سے کہانیاں گھڑ کے, انہیں اور آتا بھی کچھ نہیں ہے, یہ کنسپریسی. جو مغرب کے پجاری ہیں, جو لبرلز ہیں, جو ایتھیسٹ ہیں, جو ایگنوسٹکس ہیں, جو انہیں خدا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ اب دیکھ لیں ان کی حالت. ہم اسلام کا پرچار کیوں کرتے ہیں, ہم اسلام کو سچ حق کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ اسلام الحمدللہ ایسی شیطانی طاقتوں کے خلاف ایک کھڑی طاقت ہے, اور اسلام ہی ایک چیلنج ہے جو ان کے خلاف
اور ان سے ہمیں بچا سکتا ہے. اسلام از دا اونلی ہوپ فار ہیومینٹی. اسلام کے علاوہ اب انسانیت کے پاس کوئی امید نہیں رہے گی. یعنی اس سے پہلے انسان نے اس قدر ٹیکنالوجیکلی ترقی نہیں کی. جی یہ اسلام کی مادی طاقت انسان کی مادی طاقت کا سب سے ایڈوانسڈ دور ہے. اس سے پہلے انسان نے اس قدر مادی طور پہ ترقی نہیں کی اور اتنا نالج انسان کے پاس پہلے نہیں آیا, اتنی انفارمیشن بھی نہیں آئی. اور اس کے باوجود اگر اخلاقی حالت یہ ہے کہ آپ 1,00,000 بے گناہ لوگوں کو زندہ درگور کر دیں, انہیں جلا دیں, بچوں کو ٹارگٹ کر کر کے ماریں, ان کے سروں میں گولیاں ماریں, اور پوری دنیا اس کو جسٹیفائی کرے, پوری دنیا کے لیڈرز, عوام کی بات نہیں میں کر رہا, تو آپ سوچ لیں کہ اس سے زیادہ اخلاقی پستی کا مظاہرہ انسان کی تاریخ میں پہلے نہیں کیا گیا, کبھی بھی نہیں کیا گیا. یعنی منگولوں نے جب یہ ظلم ڈھائے اس وقت بھی لوگوں نے منگولوں کے خلاف کتابیں لکھیں, ان چیزوں کو رپورٹ کیا. اسی لیے تو اقبال نے کہا نا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ایگزیکٹلی, بالکل. بادشاہی ہو یا تمہارا جمہوری تماشا ہو, اگر تمہارے دین کا حصہ سیاست نہیں یا سیاست کا حصہ دین نہیں تو رہ جاتی ہے چنگیزی. پھر چنگیز خان ہے, اور ابھی چنگیز خان ہی ہم پہ حکومت کر رہے ہیں. پوری دنیا پہ جن لوگوں کی حکومت ہے, جو سب سے طاقتور اس دنیا میں حکومتیں ہیں نا, جو پاورز ہیں, جن کے پاس ویٹو کی طاقت ہے, سیکیورٹی کاؤنسل, دیکھ لو ان کے لیڈرز. ویسے سوئے ہوئے ذہنوں کو جگانے کے لیے کبھی کبھی بڑے واقعات چاہیے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ ان میں سے ایک ہے, بٹ یو ریئل تھنک کہ دس از گونا ہیلپ ویک پیپل؟ آف کورس عقل مند تو جاگیں گے برو. اصل میں دیکھیں نا, میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ اس میں نام کس کس کے آئے ہیں. جو خدا کا انکار کرتے تھے ان کے نام ہیں اسٹیفن ہاکنگز, رچرڈ ڈاکنگز, لارنس کراؤس, ٹھیک ہے. اچھا, جو لوگ ٹیک جائنٹس تھے, بل گیٹس, اس کی وائف کہتی ہے کہ اسے سوال پوچھو, جو وہ کرتا رہا, جو میری ریزن آف ڈائیورس ہے جو ہے, ٹھیک ہے. جو دنیا میں بڑا فلنتھراپسٹ اور ایک ٹیک آئی ٹی جائنٹ اور سیویئر مانا جاتا تھا. ایون جیفری ایپسٹین, رول ماڈل, ایلون مسک دیکھ لیں آپ. جیفری ایپسٹین خود کہتا ہے کہ جو میں نے پاکستان اور انڈیا میں پولیو کی جو ویکسینیشنز کا کام کیا ہے, برو پولیو کی ویکسینیشنز کا جو مین اسپانسر تھا وہ جیفری ایپسٹین خود تھا, ٹھیک ہے. تو کہ آپ اب یہ سیٹنسٹ, یہ بچیوں کو مارنے والا, یہ ان کے لیمز کھانے والے لوگ ایز اے سیٹینک ریچول. اب تو سب کچھ ویسٹ, یہ تو ایسی تو مولوی تو بات ہی نہیں کر رہے نا, اب تو سارا گورا بات کر رہے اس حوالے سے, ٹھیک ہے. میں یہ چیز نوٹس کرتا ہے کہ جب انسان خدا کا انکار کرتا ہے تو کس طرح سے مادر پیدر آزاد ہو جاتا ہے, تو کس طرح سے اس کے اندر مورالٹی اور یہ چیزیں برڈن بن جاتی ہیں. مورالٹی اینڈ ایتھکس بیکم اے برڈن آن اے پرسن. کیونکہ اب دیکھیں نا جو انہوں نے کیا, پھر کیا کیا, سبحان اللہ. قرآن میں بھی آتا ہے کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. اس کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے نماز چھوڑی, یعنی ایک ریلم سے نکل گئے نا, واتبعوا الشہوات, اور پھر شہوات کو فالو کیا. اور میں یہ ایک تھپڑ ہے ان سارے لوگوں کے چہروں پہ جو ان لوگوں کو بہت ہائی اسٹیم میں ریگارڈ کرتے تھے, جو بھی خاموش ہیں اور جو کہتے تھے کہ یار یہ لوگ ان کو پڑھو, انہیں دیکھو کتنی ترقی کر گئے ہیں یہ لوگ, اور کتنے لوگوں کو آزادی, فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن دیا لوگوں نے. اور اصل سوچنے کا اب وہ خاموش ہے کہ ان کے ہی لوگ جو ان کے بڑے ہیں, thinkers ہیں, because these people used to question the concepts of haya of Islam, yes, the family structure that is presented by Islam, you know, these were the people who used to question Islam, you know. اور ادانی ایک اور چیز میں بتاؤں, جیفری ایپسٹین کا تو ایک کیس ہے نا, اس طرح کتنے کیسز ہوں گے, کتنے آئلینڈز ہوں گے. جی, پاکستان بھی ایک ملک ہے جہاں پہ اس سے ورسٹ چیز ہو رہی ہے ٹرانسجنڈرزم کے نام پہ. جی, پورے بچوں کو سپلائی کیا جاتا ہے, بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے, بچوں کو ناچ گانا سکھایا جاتا ہے, بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, ان کے گرو کلچر ہوتے ہیں پوری ایک, اور پھر یہ بزنس ہے. جب سے تو چلو ایک یعنی بچیوں کو لا کے مساج کے نام پہ کیا کچھ کیا گیا, اور جو کیا ہو گیا بھی کیا گیا بہت برا. پاکستان میں ادان بھی لبرل سیکولر سپورٹر ہیں بجائے کہ خلاف ہوں اس چیز کے, بچوں کے, اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہاں جی ان کو رائٹس دیے جائیں ٹرانسجنڈرس کو, اور پورے سپلائی چین مینجمنٹ سسٹم ہے, اٹس اے بزنس ماڈل. سبحان اللہ, اینڈ دس از ہیپننگ ہیئر.
اور ہم صرف جیفری ایپسٹین کی بات کریں، پاکستان میں سب کچھ چل رہی ہے ان انفارچونیٹلی. کے بارے میں اقبال نے کہا تھا نا کہ تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر. یہ لوگ وہاں کے عمارت گروں کی تعمیر ہیں، یہ ان کے اندھے مقلد ہیں. جی، مغرب ان کے لیے خدا ہے، خدا ہے. مغربی سسٹمز ان کے لیے خدا ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں ترقی کا مطلب ہے انفراسٹرکچر، جی، ترقی کا مطلب ہے ویپنز، ترقی کا مطلب ہے ایسکلیٹرز، ترقی کا مطلب ہے اسکائی اسکریپرز اور اسپیس ٹیکنالوجی. او بھائی کس نے کہا ترقی کا یہ مطلب ہے؟ تو یہ ساری تمام چیزیں آپ کی تباہی کا بھی سبب بن سکتی ہیں اگر آپ کا جو زندگی کا نہیں جو زندگی گزارنے کا جو فلسفہ ہے اگر وہ درست نہیں ہے، اگر آپ ذہنی طور پہ اور بنیادی طور پہ ایک کسی اخلاقی سسٹم پر نہیں چل رہے، آپ کا کوئی دین نہیں ہے، آپ کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، تو یہ سب تو تباہی کا سبب ہے. آپ کے ویپنز، آپ کا انفراسٹرکچر، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی یونیورسٹیز، وہ تو تباہ کار لوگ پیدا کرے گی. مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے، ہارورڈ سے پڑھ کے، MIT سے پڑھ کے، ڈگریز حاصل کر کے، ٹیکنالوجی کا ٹیک جائنٹ بن کے وہ ایسے ویپنز بناتا ہے جو بچوں کو مارتا ہے، کیا فائدہ اس کا؟ بھائی وہ بھاڑ میں جائے وہ ٹیکنالوجی. اس ٹیکنالوجی کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو آپ ترقی نہیں کہیں گے، اس کو تباہی کہیں گے. وہ تباہی ہے. ترقی وہ تب ہے when it's in the right hands. People you can trust, noble people, moral people, trustworthy people, خدا خوفی والے لوگ، متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، جو ایک اللہ کی طاقت سے مروب ہیں، جو مغلوب ہیں، جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں. اگر وہ لوگ ایسے نہیں ہیں، جو حکمران ہیں، جو آپ پر غالب آ چکے ہیں، تو پھر آپ تباہی کا شکار ہیں. اور جو تباہی ہم دنیا میں پوری کرپشن، انجسٹس، میس جینوسائیڈ، اوکے، انجسٹ اکنامک پالیسیز، یہ سب کچھ اس دنیا میں اس وقت رائج ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اصل بھی ایکسپوز بھی ہو گیا ہے. بالکل. جنریشن زی کو پتہ لگ گیا ہے کہ میں بھی صحیح بتاؤں، میں ابھی ریسنٹلی بات کر رہا تھا کچھ لوگوں سے، میں کہہ رہا تھا کہ یار پہلے یہ جو تھا نا فساد آف ہیومن رائٹس اینڈ سویلائزیشن اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل اور حقوق کی جنگ، یہ ایکسپوز ہو چکا ہے. اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. جو پاورفل ہے، ممالک کو بھی سمجھ میں آ گیا، عوام کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے. جو پاورفل ہے وہ قبضہ کرتا ہے اور وہ ظلم کرتا ہے. جی، آپ وینزویلا کو دیکھ لیں، آپ گرین لینڈ کو دیکھ لیں، آپ غزہ کے انسیڈنٹ کو دیکھ لیں، عراق، افغانستان، 20 سال افغانستان پہ جنگ مسلط کرے رکھی، $3 ٹریلین لگا دیے. کسی بھی گلوبل کانفلکٹ میں، دنیا کی پوری ریکارڈڈ ہسٹری میں، کسی بھی جنگ میں، کسی بھی کانفلکٹ میں اس قدر دولت نہیں بھائی گئی پوری دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں. اور پھر بھی وہ ناکام رہے، اس ملک پہ اپنا قبضہ قائم نہیں رکھ سکے. انہیں وہ ایک ذلت کی حالت میں ملک چھوڑنا پڑا. کس لیے بھائی؟ آپ نے لاکھوں لوگ مار دیے، آپ نے عراق میں لاکھوں لوگ مار دیے، اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں جو ایک رول ہے، جو کردار ادا کر رہے ہیں آپ، وہ اتنا نیگیٹو ہے. لوگ آپ کو ایک انصاف کا مرکز نہیں سمجھتے، ظلم کا مرکز سمجھتے. اوپر سے آپ نے پریزیڈنٹ ایسا بنا دیا جو پوری دنیا میں بدماشی. اب وہ کہہ رہا ہے کہ دا ایزی وے اور دا ہارڈ وے. ہاں، وہ پورے ملکوں کو، اپنے الائز کو، اپنے ساتھ کے لوگوں کو جو نیٹو کا حصہ ہیں ان کو دھمکی دے رہا ہے کہ یو وانٹ ٹو ڈو اٹ دا ایزی وے اور دا ہارڈ وے. تو یہ اس طرح گینگسٹرز بات کرتے ہیں، اس طرح ڈپلومیٹس. گینگسٹرز ہیں ندان بھائی، یہ گینگسٹرز نہیں ہیں، یہ پولیٹیشینز نہیں ہیں، یہ ڈیموکریٹک. دیر از نو ڈیموکریسی ان دا ورلڈ. اچھا، غزہ کے سارے انسیڈنٹ نے نا 2 چیزیں بڑی عیاں کر دی ہیں. نمبر 1، فیلئر آف انٹرنیشنل سسٹم. بالکل، کہ کوئی بھی دنیا کے سارے ملک اور لوگ رو بھی رہے ہیں کہ یار ختم کرو، یہ ظلم ہو رہا ہے، تو ویٹو ہے 5 کنٹریز کے بعد، وہ اپنا ایک ہاتھ کھڑا کریں گے اور اس کو زیرو کر دیں گے. تو یہ تو فیلئر ہے. بالکل، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک جو ہے نا پوری دنیا بھی چاہ رہی ہو نا، آپ نہ چاہ رہے ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نمبر 1. نمبر 2، دا ریزیلینس اسلام گیوز ٹو سم پیپل. یہ بھی عیاں ہو گئی ہے، واضح ہو گئی ہے
کہ اسلام کتنا انسان کو دلیر بناتا ہے, کتنی ریزیلینس دیتا ہے, کتنا تکڑا بناتا ہے, اور کیا دین ہے یہ کہ بومب گر رہے ہیں اور وہ ان کی نمازیں بھی ادا ہو رہی ہیں, وہ بچے بھی الحمدللہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو ایک طرف سے فیلئر آف سسٹم ہوا ان کا, اور دوسرے رائز آف اسلامک جسٹس ہوا. بالکل, اسلام انسان کو کسی بھی حالت میں اتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ اس کے اندر سے خوف نام کی چیز نکل جاتی ہے. یہ آج ہمارے پاس ایسے واقعات ہیں, یہ کوئی غزہ میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوا کہ لوگ اتنی شدید انہوں نے ریزیلینس کا مظاہرہ کیا. اس قسم کی ایگزامپلز ہمارے پاس ہماری پوری تاریخ بھری پڑی ہے. میں اورنگزیب عالمگیر کا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, جو مغل بادشاہ تھے. اب بادشاہ کو کوئی ضرورت نہیں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کی. بادشاہ وہ بعد میں بنے, جب وہ شہزادہ تھے ان کے والد نے, شاہ جہان نے ان کو کیمپین پہ بھیجا افغانستان, بلخ کی کیمپین پہ. تو عین وقت نماز میدان جنگ میں آ گیا. جنگ کے دوران نماز کا وقت آ گیا. اورنگزیب عالمگیر گھوڑے سے اترے اور بڑے پرسکون طریقے سے انہوں نے میدان جنگ کے اندر, گولے چل رہے ہیں, تیر چل رہے ہیں, نیزے چل رہے ہیں, تلواریں چل رہی ہیں, پورا لشکر شہزادے کو دیکھ رہا ہے کہ یہ شہزادہ اس قدر پوری دنیا سے بیزار ہے اور یعنی بے پرواہ ہے کہ اس کو اپنی جان کی بھی فکر نہیں ہے. اور یہ نماز اس نے بالکل پورے پرسکون طریقے سے خشوع کے ساتھ نماز پڑھی, نماز ختم کر کے دوبارہ اپنے. تو یہ طاقت, یہ جرت, یہ دلیری, یہ بہادری کہاں سے آئی؟ یہ نماز پڑھنا میدان جنگ میں اس حالت میں کہ میں مارا بھی جاؤں تو میں شہید ہوں. یعنی وہ اگر کوئی بزدل شخص ہوتا, وہ کہتا کوئی بزدل کو چھوڑو, کوئی بھی ریزنیبل شخص جو وہ کہے گا یار مجھے کسی سیف ایریا میں جا کے نماز پڑھنے دو, ٹھیک ہے, میں نماز پڑھ کے ان کا میں اگر یہاں نماز پڑھتے ہو مارا جاؤں تو یہ اسلام ہی ہے جو اس قسم کی مثالیں پیش کرتا ہے. ہر دور میں اسلام نے اس قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں, مثالیں پیش کی ہیں. آپ کو کسی بھی اسلامی خطے میں جو جس کے اوپر اسلام کی حکومت ہے, جس خطے پہ اسلام کا قانون نافذ ہے, وہاں پہ ایپسٹین آئلینڈ آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ کو ناممکن ہے کہ پون انڈسٹری وہاں پہ نظر آئے گی. آپ کو ناممکن ہے کہ وہاں پہ ہیومن ہوگی. اکا دکا کیسز ہو سکتے ہیں, لیکن جب وہ پکڑے جائیں گے تو ان کو جو سزا ملے گی وہ ایسی عبرتناک سزا ہوگی شریعت کے مطابق کہ کوئی شخص وہ جرم واپس کرنے کی جرت نہیں کر. اب مغربی ممالک کے پاس ٹیکنالوجی کے انبار ہیں, ان کی سرویلنس, ان کی انٹیلیجنس اتنی اسٹرانگ ہے, لیکن وہ ایسے کرمنلز کو نہیں پکڑ سکتے یا پکڑنا نہیں چاہتے. دونوں میں سے ایک بات تو ہے نا, یا تو وہ ناکام ہے, ان کی ٹیکنالوجی فیل ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کا جو اخلاقی نظام ہے جو بھی ہے, لبرلزم ہے, یوٹیلیٹیرینزم ہے, ہیڈونزم ہے, جو بھی فلسفی مغرب پہ اس وقت ضابطہ حیات بن کے مسلط ہوئی ہے, اگر وہ فلسفی ایسے لوگ پیدا نہیں کر رہی جو اخلاقی طور پہ اپنے آپ کو ریسٹرین کریں اور ایسے جرم, ایسے کرائمز نہ کریں, تو سسٹم تو پکڑے نا ان کو. سسٹم بھی فیل ہو گیا, اخلاقیات بھی فیل ہو گئیں, ٹھیک ہے, یا وہ کرنا نہیں چاہ رہے, یا تو وہ جان بوجھ کے. آئی تھنک سسٹم ہے, ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس, لیکن ایسے لوگوں کو پھر وہ پکڑنا نہیں چاہتے. بیکاز جب وہ ان کا کیس سامنے آ بھی جائے, جیسے جیفری ایپسٹین کا کیس سامنے آ گیا, اور یہ بھائی ابھی 3 ملین پیپرز ابھی ریلیز نہیں ہوئے. یہ پرانا کیس ہے, یہ ابھی تو کیس ہے کہ اگر ان کو کاغذوں پہ پرنٹ کر کے رکھا جائے تو وہ جو کتنی بلڈنگز, جو ٹاورز ہیں نیو یارک میں, کہتے ہیں وہ 3-4 ٹاورز جو ہیں وہ اگر ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا جائے تو اتنا پیپر اکٹھا ہو جائے. اتنی بڑی فائل ہے ایپسٹین کی. یعنی کیا کیا اس میں کانورسیشنز, واٹس ایپ چیٹس, ای میلز, ویڈیوز, پکچرز, ٹھیک ہے, پھر اس کی جو پرائیویٹ جیٹس کی فلائٹس ہیں. یعنی یہ بندہ ابھی ایکٹیو نہیں ہوئی, ابھی پکڑا گیا ہے, ابھی صرف پکڑا گیا ہے. اور پکڑا بھی کیسے گیا ہے کہ اب ان کے پاس اور کچھ چارہ بچ نہیں گیا تھا, ٹھیک ہے, اور پھر مسٹیریس سرکمسٹانسز میں وہ خودکشی کر لیتا ہے, جس کے اوپر ابھی سوال اٹھ رہے ہیں, امریکن اٹھا رہے ہیں. بائی دا وے, یہ جتنی بھی باتیں ہم کر رہے ہیں, میں کلیئر کر دوں, جو ہماری آڈینس ہے, ناظرین کے سامنے میں کلیئر کر دوں, یہ ہماری باتیں نہیں ہیں, ہم صرف ریپیٹ کر رہے ہیں جو امریکن جرنلسٹ, امریکن پوڈ کاسٹرز, وہ اور پریس نے, اور جو پریس جو سب کچھ پبلش ہو چکا ہے. ہم نے کوئی بھی بات ابھی تک اپنے سے نہیں کی. ہم اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں, ہم اپنا اسلامک پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں,
ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہمارا اسلامک نیریٹو جو ہے وہ کیا ہے. لیکن یہ حقائق جو ہم بیان کر رہے ہیں نا, یہ حقائق ابھی تک صرف 3 ملین ڈاکومنٹس انہوں نے ریلیز کیے ہیں, اور پھر ان میں سے ریلیز کر کے کچھ کو بلینک کر دیا. جی وہ تو کچھ لوگوں نے ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیا ٹائم پہ, جی تو وہ انہوں نے ان کو پتا چلا کہ ان ڈاکومنٹس میں کیا تھا. ٹھیک ہے, ابھی تک 3 ملین ڈاکومنٹس ریلیز نہیں ہوئے. اب ان میں کیا ہے, وہ کیوں ریلیز نہیں کیے جا رہے؟ ایف بی آئی جو امریکن جو آپ کی ہماری جو جس طرح آئی بی ہوتی ہے, ان کی ایف بی آئی ہے, انہوں نے ابھی تک اس کو ریلیز نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس میں کیا چھپایا جا رہا ہے, کن لوگوں کے نام آ رہے ہیں. یعنی یار آپ اندازہ لگائیں طاہا بھائی, علی بھائی, کہ ٹاپ بیرسٹرز کے نام آ رہے ہیں, اور ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں بھائی. ہوئے لابی کا جو حصہ یو ایس میں تھے, یہی لوگ اپنے ساتھ پولیٹیشینز کو ملا کے اس آئلینڈ پہ لاتے تھے, ان کو گھیر کے, جس کو ہم کہتے ہیں گھیر کے کسی کو لانا, بہلا پھسلا کے کہ آ جاؤ یار عیاشی کروائیں گے آپ کو, آ جاؤ یہ دنیا ہی اور ہے. یعنی جو بھی ہے ان کا جو بھی سلسلہ سسٹم تھا, ان کو لاتے تھے آئلینڈ پہ, اور پھر ان کی کمپرومائزنگ سچویشنز میں ویڈیوز, پکچرز اور ای میل کورسپونڈنس بھی. یہ لارنس کراؤس کا آپ نے بھی ذکر کیا, سائنٹسٹ ہے بھائی, تمہارا وہاں کیا کام ہے؟ تم سائنٹسٹ ہو, فزسسٹ ہو. اچھا, اس کی کورسپونڈنس آپ دیکھیں ایپسٹین کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. ایک ای میل میں وہ ایپسٹین کو ای میل فارورڈ کرتا ہے, بھیجتا ہے کہ یہ دیکھو مجھے کیا ملا ہے. ایک کوئی مسلمان لڑکا تھا جس کو اپنے دین پہ ڈاؤٹ تھے, تو وہ لارنس کراؤس کو کہہ رہا تھا کہ بھائی میں اپنے دین کے بارے میں مطمئن نہیں تھا, تمہاری وجہ سے میں اپنے دین سے آزاد ہو گیا. میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا, میرا گھرانہ بھی ٹریڈیشنل تھا, میرا باپ بھی بڑا اچھا آدمی تھا, لیکن میں دین کی طرف سے مجھے کچھ شبہات تھے, تم نے وہ میرے شبہات دور کر دیے, یعنی میں ایتھیسٹ ہو گیا, میں دین کو چھوڑ گیا, میں بے دین ہو گیا. یہ ای میل اس نے ایپسٹین کو فارورڈ کیا. بھائی تم ایپسٹین کو کیوں بتا رہے ہو یہ؟ تم ایک سائنٹسٹ ہو, فزسسٹ ہو, تمہیں یہ, یعنی یہ لوگ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. 100%. آپ یہ سوچیں ان کا ایجنڈا کیا ہے کہ لوگوں کو بے دین کرنا ہے, لوگوں کو دین سے ہٹانا ہے, لوگوں کو کسی بھی مورل ویلیوز میں یہ. اب آپ دیکھیے کہ جو فوش فلمز بنتی ہیں, یہ فوش کانٹینٹ بنتا ہے آن لائن, جس کو فری آف چارج اویلیبل کیا ہوا ہے, اس کی 80% پروڈکشن امریکہ میں ہو رہی ہے, اور اس کے بہت سارے مالک جو ہیں وہ صہیونی ہیں. جی ابھی حال ہی میں خبر بھی آئی کہ ایک رہبا ہے بھائی, یہودی عالم, کوالیفائڈ عالم, وہ ایک پوری پون انڈسٹری کا مالک ہے. اچھا جی ہاں, اس کا تو کے شو پہ بھی آیا تھا, پیٹرک بیٹ ڈیوڈ کی پوڈ کاسٹ پہ اس کا انٹرویو ہوا ہے کہ بھائی یہ تم رہبا ہو, تم کیسے یہ کام کر سکتے ہو؟ کہتا ہے بھائی میرے دین میں بالکل جائز ہے, مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور جب دین میں آپ جائیں گے تو پھر وہاں پہ جو چیزیں نکلیں گی نا, جو تلمود میں جو لکھا ہوا ہے, جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, وہ حیران کن ہے. پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کچھ ان میں سے کچھ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں, اس کی انسپریشن یا اس کی اجازت کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ جو بچوں کو مارا جا رہا ہے, اس کی یہ کنڈیشننگ, یہ برین واشنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ لیکن اگر آپ وہ پبلک میں ڈسکشن کریں گے تو آپ کے اوپر اینٹی سیمیٹزم کا دھبا لگا کے آپ کو چپ کرا دیا جائے گا کہ بیٹھ جاؤ, چپ کر جاؤ, یہ جرم ہے. مغربی ملکوں میں اینٹی سیمیٹزم ملک ہے, وہ جرم ہے. اور اینٹی سیمیٹزم کا کیا مطلب ہے کہ آپ ان کے دین کے بارے میں کوئی بھی ڈسکشن کرو گے نا, ایک ویلڈ ڈسکشن, جینوئن ڈسکشن, وہ الاؤڈ نہیں ہے. مجھے جو یوکے میں بین کیا گیا وہ اینٹی سیمائٹ کا نام دے کے بین کیا گیا. آپ دیکھ لیجئے, آپ ایک مثال ہیں, زندہ مثال ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. جی آپ کے اوپر وہ ٹھپا لگا کے, حالانکہ آپ نے کہاں پہ آپ نے کسی جرم کی طرف آپ نے کسی کو کہا کہ کسی کو نقصان پہنچاؤ, کسی کے خلاف وائلنس کرو, کوئی آپ کی فریڈم اسپیچ کو انہوں نے روک دیا. بالکل بالکل. یعنی ان کا سب سے بڑا جو سلوگن ہے پوری دنیا میں, یہ جو لبرل اور یہاں پہ جو دیسی جو انگریز ہیں, دیسی انگریز یہاں پہ پاکستان میں جو انگریزوں کے انڈے بچے ہیں, جو بھی لوگ ہیں آپ سب جانتے ہیں, ان کا کیا نیریٹو ہے کہ بھائی ہمارے ملک میں, پاکستان میں فریڈم اسپیچ نہیں ہے, ہمارے ملک میں ہمیں بولنے نہیں دیا جاتا, وہاں دیکھو امریکہ میں, وہاں دیکھو برطانیہ میں. یہ تو بھوت بھاگ کی طرح بول رہے ہیں ابھی. ہاں نہیں, یہ ایسی ہے, وہ تو ایک ہے نا, وہ تو ایک شخص ہے نا, ایگزیکٹلی جی, وہ تو ایک شخص ہے نا. یہاں تو بہت سارے لوگ ایکٹیو ہیں نا, بالکل سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں, بالکل, اور نیم حکیم خطرہ ہے جان. ایگزیکٹلی. یہ لوگ صحیح معنوں میں مغربی تہذیب کو بھی نہیں پڑھ سکے. یہ
وہ بالکل انہوں نے 2-4 ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں یا چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ اس راہ پہ آ گئے ہیں. اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو اسلام کے بارے میں صحیح طرح ان کو سمجھایا جائے نا کہ اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب میں فنڈامنٹل ڈفرنس کیا ہے اور کیوں ہے اور ان کے ریزلٹس ڈفرینٹ کیوں ہیں, تب شاید یہ پلٹ جائیں. تو لیکن یہ آئی تھنک یہ مشن پہ ہے یہاں پہ نا, بہت جی سے لوگ مشن پہ ہیں. دے آر بینگ پیڈ بائی دی USAID. دیکھیں وہ جو مشن لارنس کراؤس کا میں نے بھی ذکر کیا نا کہ وہ ایپسٹین کے ساتھ ذکر کر رہا ہے, ایپسٹین کے تانے بانے مل رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ. ایہود براک ایکس اسرائیلی پرائم منسٹر اس کے آئی لینڈ پہ آیا ہوا ہے, اس کا بیسٹ فرینڈ ہے, اور ایک دفعہ نہیں آیا, ریپیٹڈلی آ رہا ہے, اس کے آئی لینڈ پہ آئی جا رہا ہے. پرائم منسٹر ہے بھائی, ایکس پرائم منسٹر آف اسرائیل از وزٹنگ ایپسٹین آئی لینڈ فریکوینٹلی, تسلسل کے ساتھ, اور پھر اس کی کورسپونڈنس ہو رہی ہے سائنٹسٹ کے ساتھ who happens to be Jewish. لارنس کراؤس ایتھیسٹ ہے لیکن اپنے آپ کو جوئش کہتا ہے, رائٹ. اور اس کو ای میل آیا کسی مسلمان لڑکے کا مرتد ہونے پہ کہ میں مرتد ہو گیا ہوں اسلام سے, اور اس نے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایپسٹین کو بھیجا ہے. تو یہ تانے بانے آپ دیکھ لینا کہاں سے لائنیں جڑ رہی ہیں. اور پھر جہاں یہاں پہ جو لوگ اسلام سے لوگوں کو بیزار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کھلے عام نہیں کرتے, یہ منافق لوگ ہیں, یہ کھل کے اسلام کی مخالفت یہاں اس مسلمان ملک میں نہیں کریں گے. یہ وہ کہتے ہیں نا انڈر دا ٹیبل کام کرتے ہیں, کسی طریقے سے لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے ہیں, اسلامی معاشرے, اسلامی اقدار, اسلامی قوانین کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. مولوی کو سامنے رکھ کے اصل ہدف ان کا اسلام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایجنڈے کی کارروائی جو ہے نا وہ سیم ہے. جی فزسسٹ بن جاؤ, کوئی ریسرچز پروڈیوس نہ کرو, اسلام پہ کامنٹری کرو اور بات کرو, MIT سے ڈگری لے لو. ہاں وہ تو ہمارے پاس بھی ہے, اور یہاں پہ جو ہے نا ہمارے پاس بھی وہ ڈگریز ہیں الحمدللہ, ہم بھی پڑھے ہیں راہوں میں الحمدللہ. یہ جیفری ایپسٹین جو ہے یہ تو پپٹ تھا, رائٹ. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. یہ ایک بندہ نہیں تھا جو خود ہی کسی ایجنڈا پہ کام کر رہا تھا. اس کا پپیٹیئر جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ لابی ہے پوری, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, شک رہ ہی نہیں گیا. اب تو یہ کنسپریسی تھیوری نہیں ہے, اب تو یہ فیکٹ بیسڈ ہے. دیکھیں اس کے سیدھے اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مراسم تھے, تعلقات تھے, اور تسلسل کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن ہو رہی تھی. وہ باقاعدہ رپورٹ بھیجتا تھا اسرائیلیوں کو, اسرائیلی انٹیلیجنس کو. ابھی وہ نفتالی بینٹ جو ہے وہ بھی ایک اسرائیل کا پرائم منسٹر رہ چکا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن ایہود براک جو ہے وہ تو اسرائیلی انٹیلیجنس کا ہیڈ تھا. میرا تو یقین اس بات پہ نا بڑا پکا ہو گیا, اسپیشلی جب سے میں نے سنا نا کہ یہ غلاف کعبہ والی جو بھی چیز ہے وہ بھی ہے کہ وہ بھی اس نے منگوایا وہاں پہ. ہاں جی. تو پرابلی یہ سیٹنک کلچر جو ہے اس میں یہی ہے نا کہ تذلیل کرنا اور ان چیزوں کی. میں ایک چیز بتاؤں, جیفری ایپسٹین کا جو اکاؤنٹ ہے, اس کو جو اکاؤنٹ کا ٹائٹل ہے اس کا نام ہے بال. سبحان اللہ. اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین, کہ تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو. بال ایک وہ خدا تھا جو کہ بچوں کو مارنا, ذلیل کرنا, ٹارچر کرنا. بیلنسیاگا بھی جو ہے اس کا مطلب ہے بال از دا کنگ. اور بیلنسیاگا کی جو آپ مارکیٹنگ کیمپینز دیکھ لیں اس میں بچوں کے لمبس گرے ہوئے ہیں, ٹوٹے ہوئے ہیں, ان کو مارنا ہے, ٹارچر دینا ہے. تو اور جیسے غزہ میں جو یہ بچوں کو مارنا, جیسے, تو یہ سارے تانے بانے ملے ہوئے ہیں. یہ ڈیفینیٹلی ایک حزب اللہ اور حزب الشیطان ہے, بس سمپل سی بات ہے. شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا, اور انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ان کی غلطیوں سے یا اپنی بھی پاس غلطیوں سے نہیں سیکھ رہے. دان بھائی جی, قرآن میں آتا ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل حمار یحمل اسفارا. جن لوگوں نے تورات کو اٹھایا ہوا ہے کتابیں, وہ ایسے گدھے کی طرح ہیں کہ ان نے بکس اٹھائی ہوئی ہیں, بالکل, جو فائدہ نہیں پہنچاتی ان کو. ہم مسلمان بھی, میں حیران ہوتا ہوں, رمضان کا مہینہ ہے, قرآن کو ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں, اس کا جو مطلب ہے وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا, اور قرآن کو ایز اے برڈن دیکھ رہے ہیں. ایک گدھے کے لیے کتابیں کیا ہوتی ہیں, ایز اے برڈن ہی ہوتی ہیں نا, اور کیا ہوتی ہیں. تو وی آر ٹیکنگ قرآن ایز اے برڈن. اور جو یہودیوں نے غلطی کی تھی اور جس کی وجہ سے آج یہاں پہنچے ہوئے ہیں, ہم مسلمان بھی سیم مسٹیکس کر رہے ہیں, اور اب ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مسٹیکس نہ کرنا. اور ہم بھی قرآن کے مطلب کو نہیں سمجھ رہے, میننگ کو نہیں سمجھ رہے, اور صرف پڑھنا بہت اچھی بات ہے, نیک بات ہے, لیکن اس کا مطلب سمجھے جو ہمیں آزاد کرے گا ان ساری شہوات اور خواہشات سے. اور انسان کے دو ہی ویکنیسز ہیں مینلی, ایک مرد کی, خواتین, اور پیسہ. جی, اور آپ پوری شیطان کی چال دیکھ لیں شروع سے لے کے آخر تک, وومن اینڈ منی, اس میں ہر کسی کو پھنساتا ہے. اسلام ہمیں اصل میں ان چیزوں سے آزاد کرتا ہے.
سبحان اللہ ایلیویٹ کرتے ہیں ان چیزوں سے. جو دین ہمیں تنہائیوں میں اپنے خیالات پہ امبیرس کر سکتا ہے تو لوگوں کے سامنے تو بالکل. اور دیکھیں اگر انسان اللہ کی نعمتوں پہ مطمئن ہو جائے، جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں کسی بھی حالت میں دی گئی ہیں، اگر اس پہ انسان قناعت پسندی اختیار کر لے تو انسان ایک بہترین زندگی گزار سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہمیں اسلام میں دیا ہے. اسی لیے ایک اچھا مسلمان، خدا خوفی رکھنے والا مسلمان کبھی بھی اس قسم کے رستوں پہ نہیں جا سکتا، نہ وہ اس قسم کی خرافات کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا رخ اللہ کی طرف ہے. اس کے آگے اللہ کی ذات ہے اور وہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے اور اللہ ہی سے ڈرتا ہے اور اللہ ہی سے امیدیں رکھتا ہے. اور جب انسان کی یہ کیفیت ہو جائے تو چاہے وہ جھونپڑے میں ہو یا محل میں ہو، وہ خوش رہے گا، مطمئن رہے گا، اس کے اندر قناعت پسندی آ جائے گی، اس میں لالچ کا عنصر رہے گا ہی نہیں. وہ ایک ہی خاتون کے ساتھ زندگی گزار سکے گا. اگر بہت ہوا تو اس کو ضرورت پڑ گئی کسی وجہ سے، کوئی ایسی سچویشن فیملی میں آ گئی تو دوسری بیوی بھی وہ حلال طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے. رائٹ. اس کو شراب پینے میں کی، آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ ہم نے بات کر لی اور آیا ہو کہ واٹ میسج وڈ یو گیو ٹو دا مسلم پیپل لرنڈ کوالیفائڈ جو یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، کہ پاسٹ میں ہم نے کیا غلطیاں کیں جن کی وجہ سے ہم گرے، اور آج بھی ہم وہ سیم مسٹیکس کر رہے ہیں، ایون دا لسنرز، جس وجہ سے ہم گر سکتے ہیں. جی. اور کیا چیز ریکٹیفائی کریں، واٹ شوڈ چینج ایز ایک انڈیویجول، پریکٹیکلٹی پہ آئیں. ایک انڈیویجول آج کی بات کیا کرے تاکہ وہ اس کا فتنے کا شکار نہ ہو، اور شیطان کی اور پاسٹ کی مسٹیک جو ہمیں ہسٹری میں ملتی ہیں اور قرآن و حدیث سے ملتی ہیں، اس کو کیسے سیکھیں. دیکھیں قرآن کا بیسک سا قاعدہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. کہ زمین پر اور سمندر میں فساد اور فتنہ برپا ہو چکا ہے تاکہ انسان اپنے ہاتھ کا کیا چکھ لے، پھر وہ تاکہ اللہ کی طرف لوٹ آئے. چکھنے کے بعد جب اسے یہ احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے خطا کی ہے، شاید وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے. تو مسلمان کا شیوا یہی ہونا چاہیے کہ اگر ایک انسان سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، تو اس غلطی پہ قائم رہنا جو ہے وہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے. اس غلطی کو بدلنا، اس سے ہٹ کے توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کو اپنا رب مان لینا عملی طور پہ بھی. ایک تو ہوتا ہے نا کہ خیرت نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر آپ کی عقل مان بھی جاتی ہے کہ اللہ ہی خدا ہیں، اللہ ہی رب ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اگر عملی طور پہ آپ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو آپ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہوئے. رمضان کے اس مبارک مہینے میں یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریفارم کریں، اللہ کی طرف پلٹ جائیں. ہماری جو انفرادی طور پہ ہماری جو کمزوریاں ہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی شراب نوشی کا شکار ہے، کوئی وومنائزر ہے، یا کوئی اسموکنگ کرتا ہے، یا کوئی نشے کا شکار ہے، کوئی نشہ کرتا ہے، یا کوئی ظالم ہے، کسی کا حق مارا ہے، یا بیوی اور بچوں سے سلوک اچھا نہیں رکھا، یا ماں باپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے، یہ سب چیزیں اگر آپ کے اندر موجود ہیں یا آپ ان چیزوں کا شکار ہوئے ہیں، آپ سے سرزد ہوئی ہیں، تو ان کو پس پشت ڈالیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کریں. اسی مہینے میں توبہ کریں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور جن لوگوں کے ساتھ آپ نے زیادتیاں کی ہیں ان سے معافی مانگیں، ان سے اپنے رشتے صحیح معنوں میں استوار کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اسی قسم کے لوگوں کے بارے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہیں ڈائریکٹلی. کیا کہتے ہیں اللہ؟ اے میرے بندو، اے میرے بندو، جن لوگوں نے تم میں سے گناہ کیے یا اپنے نفس کے خلاف ظلم کیا، یعنی اپنے اوپر ظلم کیا، گناہ کیے، تو اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ نا امید نہ ہو، اللہ کی طرف سے نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ تمام گناہ معاف کرنے والا ہے. سبحان اللہ. جب اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں، قرآن میں اللہ نے یہ نازل کر دیا کہ میں گناہ معاف کرنے والا ہوں،
تو اللہ سے نا امیدی نہ رکھیے. یہ مت سوچیے کہ مجھ جیسا گناہ گار، مجھ جیسا مجرم وہ توبہ کا مستحق نہیں ہے، وہ توبہ کا یہ بات سوچنا ہی شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے. اللہ سے نا امید کرنا یہ ہماری چھوٹی سوچ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کی مغفرت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے. ہمیں صرف مخلص ہو کے اللہ کے ہاں توبہ کرنا ہے اور بچنا ہے. اب یہ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں جن کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر اللہ سے آپ کا تعلق نہیں ہوگا تو آپ کی حالت یہ ہوگی. آپ کی حالت آپ ایسے بن جائیں گے جو دنیا کے طاقتور ترین لوگ ہیں، اور ان سے دیکھیں کیسے جرائم جو ہیں وہ سرزد ہو رہے ہیں. یہ نہ صرف لوگوں کا قتل عام ہی نہیں ہو رہا، وہ اخلاقی طور پہ خود بھی اچھے لوگ نہیں ہیں. جو اس وقت دنیا پر مسلط لوگ ہیں، جو حکمران ہیں، جو حکومت کر رہے ہیں، دنیا کی طاقتور جو حکومتیں ہیں، وہ سب ایک بڑے جو ہے نا گروپ کا، ایک گروہ کا حصہ ہیں. اور یہ گروہ تمام کا تمام، اور سبحان اللہ کبھی ہم سوچ بھی نہیں، طاہا بھائی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس قدر کولیبوریشن اور کوآرڈینیشن ہوگی اس لیول پہ، اتنی مائکرو کوآرڈینیشن ہوگی کہ یہ لوگ مختلف طبقات سے، یعنی صرف پولیٹیشینز ہی نہیں ہیں یہاں پہ، میوزیشنز جناب. ہاں آپ اندازہ لگائیں کہ ہر بیک گراؤنڈ کے لوگ اس آئلینڈ پہ پہنچے ہوئے ہیں. وہاں بھائی تمہارا کیا حج ہو رہا ہے، وہاں تمہارا کعبہ ہے، یقیناً ان کا کعبہ ہے. شیطان، جہاں شیطان کی پوجا ہو رہی ہے، سیٹینک ریچولز کیے جا رہے ہیں. دیکھیں ایک ایمان والا شخص، ایک مومن اللہ کے ہاں، اللہ کے گھر زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں اور وہ ایک نومولود بچے کی طرح واپس آئے، گناہ سے پاک، صاف ستھرا ہو کے، توبہ کر کے، اچھا انسان بن کے، اچھائی کی طرف راغب ہو کے واپس آئے. یہاں پر آپ دیکھیے اس کے برعکس یہ لوگ جو لبرل، ایگنوسٹک، ایتھیسٹ، دنیا کے خدا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس آئلینڈ پہ جا کے، اب وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کیپٹلسٹ ہیں، یا وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہاں جا کے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ حرکتیں کر رہے ہیں. وہ اکٹھے ہیں، امت جو اللہ کو مانتی ہے، ایک اللہ کو، وہ اکٹھی نہیں انفارچونیٹلی. دیکھیں نا، اور دیکھیں اس کا بھی اشارہ اللہ نے قرآن میں دیا ہے، سورہ انفال میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. کہ کافر ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹرز ہیں، پروٹیکٹرز ہیں، ڈیفینڈرز ہیں. اگر مومنین نے، بلیورز نے یہ نہ کیا، یعنی ایک دوسرے کے پروٹیکٹرز، ڈیفینڈرز، ساتھی نہ بنے، تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، کہ دنیا میں شدید فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا. تو آپ کے سامنے ہے، اس سے بڑا فتنہ اور فساد کیا ہوگا کہ اتنے بڑے جرم کے آگے یہ لوگ خاموش ہیں، نہ صرف خاموش ہیں بلکہ اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اور اس سے بڑا، اب یہ اللہ کی قرآن کی یہ آیات چیخ چیخ کے ہمیں بتا رہی ہیں کہ مسلمانوں سیدھے ہو جاؤ، مسلمانوں تم آپس میں مل جاؤ. الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے. بالکل. اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ ولا تنازعوا، آپس میں نہ جھگڑو، فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم اپنی پاور کھو دو گے. اور وہ لوگ یعنی حزب و شیطان ہوتے ہوئے ایک ساتھ ہیں، اکٹھے ہیں، ایک پیج پہ ہیں، اور ہم لوگ اللہ کے حزب ہوتے ہوئے ایک پیج پہ نہیں ہیں، اور آپس میں ہمارے جھگڑے اور پھڈے. اچھا دان بھی ریپنگ دس پوڈ کاسٹ، اور وہ یہ کہ آپ کو ہسٹری میں ایسا ٹائم پتہ ہے، چونکہ ایز اے ہسٹورین آپ کی بڑی ڈیپ ریسرچ ہے، کہ جیسے مسلمان تقریباً سیم حالات میں تھے جو ابھی ہیں، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس ٹرموائل سے، اس دلدل سے نکل کے آ گئے، اور آج ہم وہی کام کریں، کیونکہ ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف، کہ ہم نکل سکتے ہیں، اور اگر ہم نے نہ کیا تو ہم دوبارہ مزید دلدل میں گھس چلے جائیں گے. دیکھیں اس ضمن میں ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا. الاندلس میں اللہ نے مسلمانوں کو عروج دیا، سیاسی لحاظ سے، فوجی لحاظ سے، اور اخلاقی لحاظ سے بھی. مسلمان اندلس میں اپنی تہذیبی جو ہے نا آپ عروج کو پہنچ گئے، اپنے تہذیبی عروج کو پہنچ گئے.
بنو امیہ کی خلافت وہاں قائم ہوئی، تقریباً 300 سال کے لگ بھگ انہوں نے حکومت کی. بہت بڑے بڑے علماء، جید علماء، فقہا، بلغاء، خطباء، محدثین، ہر قسم کے لوگ وہاں پہ، شعراء پیدا ہوئے. پھر اس کے بعد ایک زوال آیا، جب وہ جمعیت ٹوٹ گئی مسلمانوں کی، جس نے مسلمانوں کو بچا کے رکھا ہوا تھا، جمعیت ٹوٹ گئی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمان ملوک الطوائف کا شکار ہو گئے. ملوک الطوائف عربی کی ٹرم ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری کنگڈمز میں، حکومتوں میں جو ہے بٹ گئے، چھوٹی چھوٹی حکومتیں بن گئی. جب بنو امیہ کا زوال ہوا سن 1031 عیسوی کے لگ بھگ، جب امید خلافت کا زوال ہوا، تو اس وقت تقریباً اگلے 50 سال کے لیے مسلمان جو ہے وہ یعنی منتشر ہو گئے. اور جو نارتھ سے، شمال سے کرسچن پاورز تھی، انہوں نے آ کے مسلمانوں کو ان سے حملے کر کے ان سے ٹیریٹری، ان سے زمین، ان سے چھیننا شروع کر دی، اور مسلمان جو پستی کا شکار ہو گئے. اسی دوران ایک بیرونی طاقت انٹروین اس نے کیا، یوسف بن تاشفین، جو المرابطون کے حکمران تھے. ایک بہت بڑا گروپ تھا جس کی حکومت تھی آج کے دور میں مراکش کی زمین پر. تو انہوں نے انٹروین کر کے مسلمانوں کو مزید پستی سے بچا دیا. لیکن پھر بھی مسلمانوں سے بہت فاش غلطیاں ہوئیں، جس کی وجہ سے ایونچولی الاندلس ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. الاندلس ایک واحد خطہ ہے جو مسلمانوں نے 700 سال حکومت کر کے کھو دیا. باقی مراکش سے لے کر چین تک اور انڈونیشیا تک آج بھی مسلم سویلائزیشن ایک زندہ طاقت ہے، صرف منتشر ہے، غیر منظم ہے، غیر متحد ہے. اگر ہم متحد ہو جائیں، جس طرح اللہ کا حکم ہے، متحد ہو جائیں اور اپنی ویلیوز پہ، اپنے اقدار پہ متحد ہوں، قرآن اور سنت پہ متحد ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ عزت بخشیں گے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو. یا اقبال نے یہ بھی کہا کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اگر آج بھی ہم لوگ متحد ہو جائیں اور اپنے مسائل کا حل خود ڈھونڈیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے دشمنوں کی طرف رجوع کر کے انہیں اپنے درمیان منصف بنائیں، وہ کیسے انصاف کریں گے؟ ٹرمپ جیسا بندہ جس کا 38,000 بار ایپسٹین فائلز میں نام آیا ہے، اس کو منصف بنا کے آپ کیا انصاف لیں گے اس سے؟ یہ لوگ ہیومن رائٹس لائرز ہیں. اوباما ہارورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ایک لائر تھا، بیرسٹر تھا. یعنی برٹش پرائم منسٹر جو سٹارمر کے نام سے آج پرائم منسٹر ہے، وہ ایک ہیومن رائٹس لائر ہے، یعنی انسانی حقوق کا وکیل ہے. اور غزہ کے بارے میں چوں بھی نہیں نکلی اس کے منہ سے، یعنی اس نے چوں بھی نہیں کی. اس نے یہ بھی نہیں کہا رک جاؤ، ڈرو، ظلم روک دو، میں ہیومن رائٹس لائر ہوں. اور بھائی اگر آپ انسانی حقوق کے لائر ہو اور پرائم منسٹر ہو، اتنی پاورفل پوزیشن میں ہو، آپ ایک جملہ کہہ دو کہ یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے. بلکہ ان کی پوری کی پوری ایفرٹ اسی چیز میں گزر رہی ہے کہ یہ جینوسائیڈ نہیں ہے، یہ جینوسائیڈ نہیں ہے، جینوسائیڈ کی ڈیفینیشن یہاں فٹ نہیں ہوتی. یعنی یہ ان بحثوں میں وہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں، یہ عبرت ناک ایک موقع ہے پوری دنیا کے لیے. اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، اور ان لوگوں سے انصاف کی توقع مت رکھو، کیونکہ یہ اس سے پہلے اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہوئے، اس سے پہلے یہ اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہوئے. اتنی تعلیم حاصل کر کے، انسانی حقوق کے بارے میں پڑھ کے، ڈگریاں لے کے، پاور پوزیشنز میں آ کے، اگر یہ لوگ انصاف نہیں کر رہے تو پھر یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. انصاف آپ کو اللہ سے ملے گا اور اپنے لوگوں سے ملے گا. اپنے لوگوں کی طرف پلٹیے، اپنے لوگوں سے ملیے اور انہی میں حل ڈھونڈیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ انشاءاللہ وہ طاقت، وہ عزت بخشیں گے. اور کیوں چاہیے ہمیں وہ طاقت اور عزت؟ دنیا کی بھلائی کے لیے. اب دنیا میں سوائے اسلام کے اور مسلمانوں کے کوئی امید نہیں رہ گئی. اس دنیا میں اس دنیا کی پیس کے لیے، اس دنیا کے سکون کے لیے، اس دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے صرف پوری دنیا میں ایک ہی امید رہ گئی ہے، وہ ہے اسلام اور مسلمان. اللہ نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ اگر تم اکٹھے نہ ہوئے تو اس دنیا میں
فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا. اگر تم طاقتور نہ ہوئے, اگر تم منصف نہ ہوئے, اگر تمہارے ہاتھ میں طاقت نہ ہوئی, تو اس دنیا میں فساد اور فتنہ برپا ہو جائے گا. اور ابھی دیکھ لیجئے, جو لوگ منصف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, جو لوگ انصاف پسند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, جو لوگ ہیومن رائٹس کے چیمپئنز بنتے ہیں, جو لوگ فریڈم آف اسپیچ کے چیمپئن بنتے ہیں, جو لوگ ڈیموکریٹک ویلیوز آپ پہ امپوز کرنا چاہتے ہیں, اپنا ضابطہ حیات آپ کو دینا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ دو, اسلام کو چھوڑ کے ہماری طرح ہو جاؤ. اب ان کو دیکھ لیجئے, ان کی جو حقیقت ہے وہ پوری دنیا کے سامنے کھل کے آ چکی ہے. تو یہ لوگ آپ کو کبھی انصاف اور امن اور سکون نہیں دیں گے. وہ اللہ کے ہاں ہی ہے اور اللہ ہی سے ملے گا. اللہ کے دین پر چلیں اور اللہ کے دین کو مانیں. یہ دنیا ایک امن کا گہوارہ بن جائے. بھائی ویسے آپ جو بتا رہے ہیں سولوشن, یہ تو آپ ایک گرینڈ پکچر اور ایک بڑے اسکیل پہ بتا رہے ہیں کہ منتشر ہیں, اسکیٹرڈ ہیں اور پاور بہت زیادہ ہے. اگر سارے یونائٹ ہو جائیں تو ہم یونی ڈائریکشنل ہو کے کام کر سکتے ہیں. سوال تو یہ ہے کہ یہ ہوگا کیسے, کیونکہ ہماری تو ڈویژنز ہی بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, یعنی پریکٹیکلی ٹینجبلی کیسے ہوگا؟ ہاں پریکٹیکلی کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم تو سیکٹس میں بھی ڈیوائیڈڈ ہیں, کئی جگہ پہ ڈفرنٹ. اس کے لیے علی بھائی ہمیں ایک سیپریٹ پوڈ کاسٹ کرنی پڑے گی. میں صرف وہ تمہیدی باتیں کر دیتا ہوں اس پوڈ کاسٹ سے پہلے کہ ہمیں مسلم نیٹو بنانی چاہیے, ہمیں مسلم کامن ویلتھ بنانی چاہیے. ہمیں دیکھیں, اگر یورپین یونین بن سکتی ہے مثال کے طور پہ, میں آپ کو پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. یورپین یونین بنی ہے, اس یونین میں کیا ہے, ایک کرنسی ہے یورو. اب اٹلی میں بھی وہی کرنسی ہے, اسپین میں بھی وہی ہے, فرانس میں بھی وہی ہے, جرمنی میں بھی وہی ہے. ٹھیک ہے بھائی, اگر 4 5 7 8 10 ملک مل کے ایک اکنامک بلاک بنا سکتے ہیں, اپنے بارڈرز کی ریسٹرکشن اٹھا سکتے ہیں اور اپنی عوام کو فری ایکسیس دے سکتے ہیں ایک دوسرے کے ملک میں, تو مسلمانوں کو کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں, جب آپ یہ ایسے قدم اٹھائیں گے, آسان نہیں ہے کیونکہ دشمن بہت طاقتور ہے. دشمن بہت طاقتور ہے. آپ کے دشمن, میں تو کھل کے کہوں گا کہ اسرائیل آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے اس دنیا میں. اور بھی دشمن ہیں جی, لیکن وہ نہیں چاہیں گے کہ مسلمان کبھی بھی متحد ہوں. یہ ایپسٹین فائلز پڑھ کے, جو بھی ابھی تک سامنے آیا ہے اس کو پڑھ کے یہی لگتا ہے کہ تمام کی تمام اسلام دشمنی کا جو مرکز ہے وہ اسرائیل ہے. یہ بی جے پی جو انڈیا میں کر رہے ہیں اس کے پیچھے بھی اسرائیل ہے. جو انڈیا میں ہو رہا ہے نا, جی, جو اسلام دشمنی, اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے, مسلمانوں کو باقاعدہ ٹارگٹ کر کے مارا جا رہا ہے, مسجدیں گرائی جا رہی ہیں, مسلمان بزرگوں کو, بچوں کو, جوانوں کو پکڑ کے جے جے شری رام کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں. اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ صہیونی طاقتیں ہیں, نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, اب دشمن بہت طاقتور ہے. ان کے پاس بینکنگ سسٹم ہے, ان کے پاس میڈیا ہے, ان کے پاس ہالی ووڈ ہے, ان کے پاس پریزیڈنٹس ہیں, پرائم منسٹرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, ایکٹرز ہیں, ان کے پاس بہت بڑی انڈسٹری ہے. مجھے پتہ ہے کہ یہ آسان کام نہیں, لیکن ہمیں متحد ہو کے اپنے کامن انٹرسٹ کے لیے کام کرنا پڑے گا. آپ ایک مسلم نیٹو بنائیں, ٹھیک ہے, آپ ایک مسلم یونین بنائیں, جس طرح یورپین یونین ہے مسلم یونین بنائیں. مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ایک کرنسی چلا دیں, اس کو گولڈ دینار کر دیں. آپ گولڈ دینار ایشو کر دیں, سلور درہم شروع کر دیں, انٹرنسک ویلیو والے میٹل. ٹھیک ہے, لوگ کہیں گے کہ آج کے دور میں وہ پریکٹیکل نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ زمین خریدنے جائیں گے تو کیا آپ بیگ آف گولڈ لے کے جائیں گے؟ اس کے بھی سولوشنز ہیں. لیکن آپ آئیں تو صحیح نا اس طرف. ایک اکنامک سسٹم جو ہے وہ بنائیں اسلامک ویلیوز کی بنیاد پہ. وہ ہمارے پاس بڑے زبردست اکانومسٹ ہیں, وہ مغربی دنیا میں یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں, ان کو بلائیں, ان کو کہیں ایک اکنامک سسٹم ہمیں بنا کے دو جو ماڈرن ورلڈ میں بغیر ربا کے, بغیر انٹرسٹ کے ہم جو ہے وہ ایک بہت طاقتور اکنامک بلاک بنا سکے, تاکہ ہمیں ویسٹرن بینکس پہ ریلائی نہ کرنا پڑے, ان سے قرضے نہ لینے پڑیں, ان کا مقروض نہ ہونا پڑے, بلکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو قرضے دیں. امیر ملک غریب ملکوں کی مدد کریں, ہم مسلمان بلاک ایک بنائیں اور اسے اسٹرانگ کریں, یونیورسٹیز کھولیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کریں انفراسٹرکچر میں, جہاں کرپشن ہے اس کو کم کرنے. اب اس میں ایک چیلنج یہ آ سکتا ہے پریکٹیکلی اسپیکنگ کہ کچھ حکمران شاید اس گیم کا حصہ نہ بننا چاہیں. جی, وہ شاید ان کے عزائم کچھ اور ہوں. جی, شاید وہ ڈرتے ہوں کہ بھائی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, میری حکومت چلی جائے گی. تو انہیں پہلے باور کرا دینا چاہیے کہ آپ کی حکومت نہیں جائے گی,
آپ اپنی حکومت پہ قائم رہیں, آپ اپنی عیاشیاں جاری رکھیں, آپ کی پارٹیز کو کوئی نہیں چھیڑے گا. انفارچونیٹلی یہ حقیقت ہے, یہ حقائق ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی یاٹس, آپ کے پرائیویٹ جیٹس, آپ کے پیلسز, وہ آپ رکھو. صرف ایک مسلمانوں کا جو انٹرسٹ ہے, جو گلوبل انٹرسٹ ہے, اس پہ کام کرو, اپنے لوگوں کو نقصان مت پہنچاؤ. اگر یہ کسی طرح ہم ایک انٹلیکچوئل ایک موومنٹ شروع کریں اور ہم حکمرانوں تک پہنچیں اور انہیں یہ یاد دہانی کرائیں کہ وہ دیکھیں یہ زندگی بہت کم ہے, یہ زندگی بہت کم ہے, اس کے دن بھی بہت کم ہے. کتنے کتنے بڑے حکمران آئے, کتنے کتنے پاورفل لوگ آئے, ابھی وہ ان کی قبریں بھی کسی کو معلوم نہیں ہیں. کہاں ہیں؟ ایوب خان کی قبر کہاں ہے, آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں. کتنی بڑی طاقتور شخصیت تھے جنرل ایوب خان, جنرل یحییٰ خان. صدام کدھر ہے؟ صدام حسین کی قبر کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں کنگ فیصل کی قبر کہاں ہے؟ تو آپ ان لوگوں کو دیکھیے کہ کتنے اصل میں نا ادان میں مسئلہ یہ کہ جب دنیا کی محبت بہت زیادہ آ جاتی ہے نا, اور مال کی اور جا کی محبت, یعنی لو اور اسٹیٹس. آپ دیکھیں ریسنٹلی جو کچھ مسلمان ممالک اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ آپس میں نیریٹو پیش بھی کیا کہ ہم مسلم نیٹو بناتے ہیں. برو جس ادان بھی کہہ رہے ہیں کفر بہت تکڑا ہے. ٹرمپ نے فوراً سے پورے UAE کا وزٹ کیا, ابو دھابی, شارجہ, دبئی, سب جگہوں پہ آیا, اور ٹریلینز کی ڈیلز کرے چلا گیا. اور وہ جو ایک نیٹو بننے کا خواب تھا وہ دھرا کا دھرا رہ گیا. اینڈ دیر واز نو ٹاک اباؤٹ دا مسلم نیٹو اگین. سو دے آر ویری ایکٹیو ان لابینگ, وی آر ناٹ ایکٹیو ان لابینگ. اور دوسری بات ہے کہ ہمارا الائنس کبھی بھی ممکن نہیں ہے سوائے اسلام کے. کوئی اور انٹرسٹ اگر ہمارا بیچ میں آئے گا نا, لابی کرنا پاسبل نہیں ہے. جی بالکل. ہمارا ایک کامن انٹرسٹ ہے یار, مل کے نا ٹھیک ہے فائنینشلی بھی گرو کریں گے, سب ملیٹریلی بھی گرو کریں گے, ایک دوسرے کو فائدہ پہنچیں گے, لیکن اسلام کے لیے ہمیں کچھ کمپرومائزز کرنے ہوں گے فار بگر بینیفٹ. ہمیں کالونیز سے نکل کے اپنے مفاد سے نکل کے, وہ نا ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے, ٹھیک ہے, جی بالکل, اس خدا کا انکار کرنا ہوگا. یہ الہ الا اللہ ہے نا. لیکن ایک ایشو ہے طاہا بھائی, جی بارڈرز کلونیل آفیسز بنا گئے. جی وہ ایک گورا آیا, اس نے پھٹا رکھا اور اس نے لائن کھینچ دی, اور لائن بھی 2000 کلومیٹر کی کھینچی اس نے, ٹھیک ہے, اور اسٹریٹ لائن آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اب وہ لائنیں بن چکی ہیں, ٹھیک ہے. پریکٹیکلی اسپیکنگ ان لائنوں کو ہٹانا اتنا آسان کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پریکٹیکلی ٹینجبلی کیا کر سکتے ہیں, لائنوں کو مینٹین رکھتے ہوئے اپنا کریں. ہاں, کہ اگر چلو ایک ملک کا پریزیڈنٹ ہے, وہ پریزیڈنٹ رہے, بالکل. میں یہ سولوشن پرپوز کر رہا ہوں کہ آپ ایک یونین بناؤ اور ہر 4 سال بعد اس کا پریزیڈنٹ الیکٹ کرو. بالکل. ہر ملک کا پریزیڈنٹ, ہر ملک کا سربراہ جو ہے وہ 4 سال کے لیے اس کو پریزیڈنٹ بنا دو, تاکہ اس طرح یہ ہوگا کہ مختلف لوگ آئیں گے اور وہ پرفارم کریں گے. ایونچولی تمام کو موقع ملے گا, تمام حکمرانوں کو موقع ملے گا کہ وہ اس یونین کا پریزیڈنٹ بن جائے, ٹھیک ہے. اور جس طرح آپ نے کہا ایجنڈا اسلام ہونا چاہیے, اسلام اور مسلمانوں کا انٹرسٹ, اسلام کی عزت, اسلام کی آبرو کو کس طرح ڈیفینڈ کرنا ہے, کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یونائٹڈ نیشنز کی فوجیں پیس کیپنگ کے لیے مختلف ممالک میں جا سکتی ہیں, تو ہماری مسلم یونین کی کیوں نہیں جا سکتی؟ بالکل. ہمارے بیسز کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم اسپیس ٹیکنالوجی میں کیوں نہیں جا سکتے؟ ہماری جو نیوکلیئر کیپیسٹی پاکستان کے پاس ہے وہ مسلم یونین کے سامنے کیوں نہیں پیش کی جا سکتی؟ ٹھیک ہے. یہ اور جو ہم ایسے ربا فری بینکس کیوں نہیں بنا سکتے؟ اب جو $1 ٹریلین ٹرمپ کو گیا ہے, وہ ایک مسلم یونین کی بینک میں آپ ڈال دیں, اس کو انویسٹ کریں. 1000 طریقے ہیں ربا سے جان چھڑانے کے. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا, جو میں اسلام دشمن تو نہیں کہوں گا, اسلام بیزار لوگ کہوں گا. ان میں لبرل بھی ہیں, ان میں سیمی مسلم بھی ہیں, ان میں کچھ بیچارے جو تھوڑے سے مسلمان ہیں لیکن تھوڑے سے اس طرح بھی ہیں. ہر قسم کے لوگ ہیں جو اسلام بیزار لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اس میں وہ لوگ بھی ہیں, وہ پھر کہتے ہیں, کیڑے نکالتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کیسے کریں گے. او بھائی, اگر مغربی کیپٹلسٹ سسٹم چل سکتا ہے, کمیونزم چل سکتا ہے, کیا ہمارا اسلام کا سسٹم نہیں چل سکتا؟ بھائی پچھلے 1400 سال جو مسلمانوں نے اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز, انسٹیٹیوشنز, اسکالرز, لائبریریز پیدا کی ہیں, انہوں نے وہ کیا جھک ماری ہے. ہمارے پاس پریسیڈنٹس ہیں, ہمارے پاس اگزامپلز ہیں, ہم ان کو ریوائیو کر سکتے ہیں, اور ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ماڈرن سسٹمز کریٹ کر سکتے ہیں, نئی سولوشن. لیکن آؤ تو صحیح, ٹیبل پہ بیٹھو تو صحیح.
ابھی جب قطر پہ حملہ ہوا اس کے بعد کچھ لوگوں کو ہوش آئی ہے، شکر ہے ہوش آئی. وہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے, جی کنگ آف جارڈن بھی بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ ان کو تھپڑ مارا نا انہوں نے کہا ہم تو آپ پہ ریلائی کرتے تھے ڈیفینس کے لیے, آپ کے لوگ آ کے مار گئے, آپ نے میڈیئر فیولنگ دی ہمیں ان کو. تو یہ حقیقت ہے. دیکھیں ایک تو یہ مثال ہے نا قطر والی کہ بھائی قطر از این ایلائی ٹو دا یو ایس. وہ اسرائیلی آ کے بم مار کے چلے گئے اور ٹھیک 10 کے 5 منٹ بعد ٹرمپ صاحب کا فون آ گیا کہ او ہو ہمیں ابھی پتہ چلا. ہاں جی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں؟ یہ تو وہی ہوگی جو ہم جب ہم اسلام آباد میں گینگسٹرز ہوتے تھے, ہاں اس قسم کی حرکتیں تو ہم کرتے تھے. ہاں او ہو یار یہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ, کروایا خود رائٹ. تو ایک یہ ہوگی مثال. ایک گرین لینڈ کی مثال ہوگی کہ اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا. تو قطر والوں کو احساس ہوا کہ بھائی ہم ان لوگوں پہ ریلائی نہیں کر سکتے, وی کین ناٹ. تو جاگو. ہماری اپیل ہے اپنے لوگوں سے, اور جو ہماری زبان نہیں سمجھتے ان سے بھی اپیل ہے کہ خدا را جاگو. سولوشن آپس میں مل بیٹھنے میں ہی ہے, آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے میں. ایک ایسا بلاک بنائیں کہ دشمن آپ کی طرف جو ہے وہ آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکے. آپ کے پاس اتنا اکنامک سرمایہ ہو, اتنی دولت ہو, اتنا ملٹری پوٹینشل ہو. مثال کے طور پہ اگر ہر ملک مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک 10,000 فوجی اپنے جو ہے وہ مختص کر دے مسلم یونین پیس کیپنگ فورس کے نام پہ, ٹھیک ہے, پھر آپ ان کو ڈپلوائے کرو. بھائی آپ یونائٹڈ نیشنز بھیج رہے ہو, ہم اپنے لوگ بھیجتے ہیں, دیکھتے ہیں پھر کون اچھا کام کرتا ہے. بھائی یونائٹڈ نیشنز کی فوجوں کے سامنے بوسنیا میں جینوسائیڈ ہوا. یونائٹڈ نیشنز کی فوجیں کھڑی تھیں, ان کی آنکھوں کے سامنے بوسنیا میں جینوسائیڈ ہوا, جو آج تک اس کی کمیموریشن چل رہی ہے. آپ مسلم فورسز بھیجو جن کا اوپر سے جو سسٹم ہو جس کے تحت وہ چل رہی ہوں, جو پروٹوکول ہو وہ اسلامک ہو. اسلامک پروٹوکال یہ ہو کہ ان کی باقاعدہ اسلامی تربیت کی جائے. میں ایک مثال بھی پیش کر دیتا ہوں. ہمارے پاس پریسیڈنٹ اس کا ٹیپو سلطان نے رحمۃ اللہ علیہ اپنی فوج کے لیے ایک مینول لکھوایا جس کا نام رکھا فتح المجاہدین. وہ یہاں پاکستان میں چھپا, کراچی میں سن 1950 میں. محمود حسین کے نام سے اسکالر تھے جنہوں نے پاکستان کو یونائٹڈ نیشنز میں ریپرزینٹ بھی کیا ہے. ان کے سگے بھائی ذاکر حسین انڈیا کے پریزیڈنٹ تھے. سمجھ گیا آپ؟ 2 بھائی تھے سگے جن کا تعلق حیدرآباد سے تھا انڈیا میں. ایک بھائی ہندوستان میں رہ گئے, دوسرے بھائی پاکستان میں ہجرت کر کے آ گئے. ایک بھائی انڈیا کے پریزیڈنٹ بن کے ذاکر حسین, دوسرے بھائی محمود حسین کے نام سے اسکالر تھے, پرشین کے, عربک کے اور انگریزی زبان کے. وہ یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے. انہوں نے ایک کتاب ایڈٹ کر کے چھاپی فتح المجاہدین کے نام سے, جو ٹیپو سلطان کا مینول تھا اپنی فوج کے لیے, کہ یہ ہیں انسٹرکشنز میری جو مسلمان فوجی ہیں میری فوج میں, ان کے لیے. اس میں نماز کے مسائل, وضو کے مسائل, بہادری کے مسائل, حدیثیں بہادری کے اوپر, بزدلی کی مذمت, اور پھر آپ نے اپنی فورسز کو آرگنائز کیسے کرنا ہے. یہ تمام چیزیں انہوں نے کتاب کی صورت میں چھاپ کے اپنی فوج میں بانٹ دی. تو آج بھی ہو سکتا ہے بھائی, اگر وہ کر سکتے ہیں 18ویں صدی عیسوی میں, آج سے تقریباً 200 سال پہلے یا 225 سال پہلے, ہم بھی کر سکتے ہیں. لیکن کہتے ہیں نا, مسئلہ ہی نہیں ہے, ولنگنس کی کمی ہے, ویژن بھی نہیں ہے. جی, لیکن میرے خیال میں طه بھائی یہ ویژن پیش نہیں کیا جا رہا, اس پہ ڈسکس. میں ابھی تک میں پوری دنیا گھوم چکا ہوں اور گھومتا ہوں, میرے سامنے یہ ویژن ابھی تک نہیں آیا کسی مسلم انٹلیکچوئل سے. تو شاید ہمیں ہی اللہ یہ سعادت نصیب کر دیں کہ ہمارے ہی ہماری اس پوڈ کاسٹ کی وجہ سے, اس پلیٹ فارم کی وجہ سے کچھ ریئلائزیشن آ جائے. امید ہے کہ مسلمان حکمران یا بااثر طبقے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے اس بات کو اٹھائیں, اس آواز کو اٹھائیں, کیونکہ آلریڈی اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. یہ قطر کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے بعد یقیناً یہ ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ مسلمان ملکوں کو اپنے دفاع کے لیے آزاد ہو کے, مغربی طاقتوں سے آزاد ہو کے کچھ بندوبست کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی, کیونکہ اینڈ میں جنگ جو ہوگی وہ تو مذاہب کی جنگ ہوگی. جی, رومنز کی, مسلمانوں کے ساتھ اینڈ والی جنگیں جو ہیں وہ مذاہب کی ہوں گی. تو ابھی جو اپیرنٹلی جو الائنسز ہیں یا جو قریب ہوئے ہوئے ہیں لوگ,
ایک میوچل انٹرسٹ کے تحت وہ سب ختم ہو جائیں گے. اینڈ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. وہ لوگ کبھی بھی ہمارے نہیں ہیں, وہ لوگ کبھی وہ اپنے بھی نہیں ہیں, کبھی وہ ایک دوسرے پہ جو ہے نا بیک اسٹیپ کرنے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. کبھی ہم سے راضی نہیں ہوں گے. ہم جتنا مرضی ان کے سامنے ناچ لیں, الٹے ہو جائیں, وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, تم آپس میں ان کو ایک ساتھ شمار کرتے ہو لیکن ان کے دل آپس میں ٹوٹے پھٹے گرین لینڈ نے دکھا دیا نا, وہ دکھا دیے بالکل. گرین لینڈ نے دکھا دیا ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ دے ویک اپ واللہ. اور آئی تھنک ہم ایک بھی انیشیٹو لینا, نیٹو بنا لیں, امت کو ہوپ مل جائے گی. جی بالکل, وہ ایک سٹیپ بھی ہم لے لینا. یہ کوشش ہوئی تھی طاہر بھائی, یہ جب ہمارے پاکستان کے ذوالفقار بھٹو تھے, نہیں جنرل جو راحیل شریف صاحب, ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھی مسلمان ملکوں کی, اس کا ہیڈ ان کو بنایا گیا تھا. لیکن اس کی کیا پریکٹیکل حیثیت ہے ابھی ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے, لیکن ایک آئیڈیا موجود ہے, ایک ریئلائزیشن مسلمان حکمرانوں کے ہاں موجود ہے کہ یہ ضرورت ہے. اور جب وقت آئے گا تو امید ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس ضرورت کو بروئے کار لایا جائے گا اور اس کے اوپر کام کیا جائے گا. اور آئی تھنک لاسٹ وہ بات ہے کہ ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرنا چاہیے مسلمانوں کو. یہ ایک آئی ڈونٹ نو اتنا کنیکٹ نہیں کری اس بات سے, بٹ یہ ہے کہ چونکہ اے آئی کے ایڈوانسمنٹ کا ٹائم ہے, ابھی اے آئی کا جو یہ ایپیٹائزر موڈ چل رہا ہے, آئی تھنک مسلمان ہمیشہ ہی پیچھے رہے ہیں ریٹیلیشن میں, پرابلی ہر چیز میں. مسلمانوں کو اسپیشلی جو ایکسپرٹس ہیں ٹیکنالوجی کے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی فیلڈ میں, ان کو آگے بڑھ چڑھ کے کچھ ایسی چیزیں پروڈیوس کرنی چاہیے جو مسلمانوں کے فائدے میں ہوں. ادروائز ہمارا سارا ڈیٹا ان کے پاس ہوگا, بالکل ہماری ساری ریلائنس ان کے پلیٹ فارمس پہ ہوگی, جیسے ابھی ہے انفارچونیٹلی. ہماری ریلائنس ان پہ نہیں ہونی چاہیے. اگر ان کے پاس انٹرنیٹ ہے تو ہمیں مسلم نیٹ سٹارٹ کرنا چاہیے, ہمیں اپنی سیٹلائٹس اسپیس میں بھیجنی چاہیے. اور ہمارے پاس ٹیکنالوجی ابیلٹی بھی ہے. پاکستان نے ابھی ریسنٹلی جو انڈیا کے خلاف جو بھی ہوا, وہ 6 جہاز گرے 7 گرے, جو ٹرمپ نے بھی جس کا اشارہ کیا تھا, تو وہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ تھا. ٹھیک ہے, تو ٹیکنالوجی ہی اگلے دور کی ایک ضرورت ہے, اور مسلمانوں کے لیے ٹیکنالوجی حاصل کرنا قرآن سے ثابت ہے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, کہ تم طاقت حاصل کرو تاکہ دنیا میں انصاف قائم ہو جائے. اصل مقصد کیا ہے؟ طاقت حاصل کر کے بدماشی کرنی ہے, لوگوں پہ ظلم کرنا ہے, ایکسپلائٹ کرنا ہے. ایبسولوٹلی ناٹ, اسلام ڈز ناٹ الاؤ اٹ. اور مسلم سویلائزیشن نے, مزے کی بات ہے, یہ کبھی نہیں کیا. طاہر بھائی میں کینیڈا میں تھا ریسنٹلی, میں نے یہ سوال اٹھایا, مجھے وہاں ایک ٹاپک دیا گیا پورے کینیڈا میں ایڈریس کرنے کے لیے, اور میں نے انگلش زبان میں اس ٹاپک میں لیکچرز دیے, اور وہ تھا از سویلائزیشن موونگ فاسٹر دین کانشنس, کہ کیا تہذیب ضمیر سے زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے. اور مقصد یہ تھا کہ اس ایشو پہ ڈسکشن کیا جائے کہ بھائی ٹیکنالوجی تو آ رہی ہے, ایجوکیشن بھی آ رہی ہے, ڈگریز بھی آ رہی ہیں, پی ایچ ڈیز بھی آ رہی ہیں, لیکن اخلاقیات کا جنازہ نکلی جا رہا ہے. اخلاقیات کو جو پس پش ڈالا جا رہا ہے, دین کو پس پش ڈالا جا رہا ہے, اور دین سے آزادی, اللہ سے آزادی, مادر پیدر آزاد ہو رہا ہے انسان, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دنیا میں زیادہ تباہی پھیل رہی ہے, ناانصافی بڑھ رہی ہے, قتل و غارت بڑھ رہا ہے. دنیا یعنی امن کا جس طرح انسان ترقی کر رہا ہے, جس کو کہا جاتا ہے کہ انسان مہذب ہو رہا ہے, تہذیب ترقی کر رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ انسان کی تباہی بھی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, انڈسٹریلائزیشن بڑھ رہی ہے, اور جیسے جیسے انسان طاقتور ہو رہا ہے مادی طور پہ, اس کے ساتھ ساتھ انسان کی سفرنگ, اس کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے. تو کیا یہ ٹیکنالوجی صحیح ہے؟ کیا اس کا اجرا صحیح ہے؟ کیا اس کی ترقی, اس کو ترقی کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ میرا ٹاپک تھا. تو اسی کے تحت میں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ انسان کی ہسٹری میں سب سے بڑے ظلم اس وقت ڈھائے گئے جب انسان سب سے زیادہ طاقتور تھا اور ایجوکیٹڈ تھا. میں نے کلونیل پاورز کی مثال دی, دا برٹش ایمپائر, دا اٹالین جینوسائڈز ان لیبیا, جرمن جینوسائڈ ان نمیبیا, بیلجین جینوسائڈ ان دا کانگو. ٹھیک ہے, دا برٹش ایمپائر جو انڈیا میں جینوسائڈز ہوئے, یعنی 1880 اور 1920 کے درمیان یہاں پر 10 کروڑ لوگ ہندوستان میں مرے, ڈائریکٹلی برٹش پالیسیز کی وجہ سے. اس کو گوگل کریں, کچھ لوگ سنیں گے تو وہ کہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں مولانا صاحب, یہ کہاں سے فیکٹس نکال کے لا رہے ہیں. گوگل کریں,
British colonial rule killed 100 million people in India. بس گوگل کریں, پہلا آرٹیکل آئے گا الجزیرہ کا, الجزیرہ ویب سائٹ پہ آرٹیکل. سلیون اور ڈیلن دو ہسٹورینز ہیں جنہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ 1880 سے 1920 کے درمیان 10 کروڑ لوگوں کی اموات ہوئیں صرف ہندوستان میں, اور ڈائریکٹلی ڈیو ٹو برٹش کالونیل پالیسیز. اس کی تاریخ کہاں ملتی ہے, اس کی مثال کہاں ملتی ہے؟ یعنی یہ فرعون کا جو واقعہ قرآن میں درج ہے کہ وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اور تمہارے مردوں کو مار دیتا تھا, یہاں پر عورتیں, بچے, مرد سب غائب. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا اب توڑ کیا ہے, اس کا الٹرنیٹیو کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے ایک جینوسائیڈ پوری اسلام کی تاریخ میں دکھا دو. بھائی جب ان لوگوں کے پاس طاقت آئی اور نالج آئے تو دیکھو انہوں نے دنیا کے ساتھ کیا کیا. اور ایک مثال نہیں ہے, جرمنس, فرینچ, اٹالین, برٹش, پورچگیز, اسپینش, ایوری سنگل ون آف دوز entities or countries committed a genocide when they had the most power in their hands and the most education. Exactly. جب مسلمانوں کی طاقت تھی 1000 سال کے لیے, جب مسلمان اتنی بڑی بڑی ڈائنیسٹیز کو رول کر گئے ہیں, ایک جینوسائڈ دکھاؤ. وہ کہتے ہیں آرمینین جینوسائڈ. آرمینین جینوسائڈ تو مسلمانوں کو کیا ہی نہیں تھا. فرسٹ آف آل اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں. آرمینینز ور ہیلپنگ رشینز اگینسٹ دا ٹرکس, اور آرمینینز نے ٹرکش ولیجز میں جا کے لوگوں کو مارا, جینوسائڈ کیا. تو ٹرکس نے پھر ریٹیلیٹ کیا, گورنمنٹ نے نہیں, لوگوں نے ریٹیلیٹ کیا, تو بہت سارے آرمینینز کو قتل کیا. تو اس کو وہ ڈالتے ہیں مسلمانوں کے کھاتے میں, کچھ ملتا نہیں ہے نا, تو اس کو. تو اگر ہمارا یہ ماڈل ہے, 1000 سال میں ہم نے کوئی جینوسائڈ الحمدللہ نہیں کیا, ہم بالکل پرفیکٹ نہیں تھے. ہماری تاریخ میں ہم بالکل پرفیکٹ, ہم نہیں کہتے یوٹوپیا تھا یا پرفیکشن تھی. ہم کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے پاس طاقت بھی تھی, علم بھی تھا, لائبریریز بھی تھیں, انسٹیٹیوشنز بھی تھے, اسکالرز بھی تھے, انہوں نے جینوسائڈ نہیں کیا. جیسے ہی تمہارے پاس طاقت آئی اور علم آیا, یونیورسٹیز آئیں اور کتابیں آئیں, تم نے سب سے پہلا کام قتل عام شروع کر دیا دوسری قوموں کا. انہیں نیچا دکھانے کے لیے تم نے کہا کہ ہم ان کو بھی سویلائز کریں گے, ان کے ملکوں میں جا کے ان کو سویلائز کریں گے, ان کو اپنی تہذیب دیں گے. اپنی تہذیب دینے کے چکر میں پوری کی پوری پاپولیشنز کو وائپ آؤٹ کر دیا. خطے کے خطے کلین ہو گئے, خطوں کے خطے. آپ یہ بہت لمبا چوڑا ٹاپک ہے, اس پہ ہم کبھی انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے. تو بات یہ کہ ہمارے پاس الٹرنیٹیو ہے. ہم مسلمان کیوں ہیں اور اتنی سختی کے ساتھ, اتنی شدت کے ساتھ اسلام پر کیوں قائم ہیں, بضد کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب یہ ہم باقی تمام لوگوں کو دیکھتے ہیں اور اسلام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں فرق بالکل صاف طریقے سے ظاہر نظر آ جاتا ہے. ہمیں فرق نظر آ جاتا ہے کہ اسلام کیوں بہتر ہے باقی تمام آئیڈیالوجیز, سسٹمز اور ماڈل سے. اور دان بھی جیسے آپ نے کہا کہ صرف جان کا نقصان نہیں کیا بلکہ جو مال لوگوں کا لیا, جی, سوڈان میں دیکھ لیں, افریقہ میں دیکھ لیں, ریزروز, آئل ریزروز دیکھ لیں, ڈائمنڈ ریزروز, گولڈ ریزروز دیکھ لیں. یعنی جس حد تک بھی اگر کاش ہمیں پتہ لگ جائے کہ کتنی کرپشن ویسٹ نے کی ہے. ایک پروفیسر ہیں اینتھروپولوجی کے پرڈو یونیورسٹی کے پروفیسر رچرڈ بلینکم. اچھا. وہ انہوں نے نا 30 پری ماڈرن سائٹس پہ ریسرچ ان کی ہے, اور کہتے ہیں کہ اسٹل وہ بھی تباہ ہو گئے, اور دے ور ناٹ امیون ٹو کیٹاسٹرافک ڈسٹرکشن بیکاز مورل اور ایتھیکل فیبرک آف سوسائٹی واز فیلئر. وہ پاور ایکوالٹی, ویلتھ ایکوالٹی کے باوجود بھی ان کی سویلائزیشن نہیں چلی بیکاز سوشل فیبرک, اخلاقیات, آداب, کردار تھا ہی نہیں. جی, گے میرجز ہو رہی ہیں, لیسبینزم ہے, سب کچھ ہے, اور وہ تباہ ہو گئے. تو وہ اور ایک دو اور پروفیسر مل کے وہ اس کا کرکس سے نکالتے ہیں کہ دا فیوچر آف نیشنز از کنیکٹڈ ٹو دیئر مورالٹی. مورلز اور ایتھکس ہوں گے تو فیوچر انڈیور کرے گا نیشنز. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان بھی جو آج مار کھا رہے ہیں وہ یہ کہ ہم نے اپنی اقدار چھوڑ دی, اسلام چھوڑ دیا. جی بالکل, اس لیے ہم مار کھا رہے ہیں. جی, نو ڈاؤٹ, جیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ ایپسٹین کی بات کر رہے ہیں جو مدرسوں میں ریپ ہو رہا ہے, نو ڈاؤٹ ہو رہا ہے, جی ہو رہا ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن یہ بھی ایک غلط بات ہے کہ ہر مدرسے میں ہر مولوی کر رہا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. کچھ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں بہت بڑا ایپیڈیمک ہے. ایسی بات نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو اخلاقی پستگی کا شکار, بلیک شیپس, جی, بلیک شیپ, اور ان کو جو ان کی
قرار واقع سزا بنتی ہے ان کو ملنی چاہیے. بالکل. ہم ان کا دفاع نہیں کرتے. ہاں لیکن یہ کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اوکے بس یہی ہو رہا ہے اور ویسٹ میں کچھ نہیں ہو رہا. لوگ باعث ہے نا, ہم باعث نہیں ہیں. کہتے جو غلط ہے وہ غلط ہے, چاہے وہ بلینئر کرے یا وہ کوئی مولوی کرے. ہم برطانیہ میں یہ اسلاموفوبک موومنٹ ایک چلی, میں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں کہ بھئی مسلمان گرومنگ گینگز جو ہیں وہ پاکستانی ہیں, تو ہم نے ان کو کہا پھانسی لگاؤ. میرے جیسے جو لوگ وہاں پہ تھوڑے ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ اور دعویٰ میں, ہم میرے جیسے لوگوں نے کہا پھانسی لگاؤ, جو پکڑا جائے پاکستانی, مسلمان ہو پاکستانی ہو, جو مجرم ہو, جو چائلڈ کر رہا ہے اس کو پھانسی لگاؤ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی ذکر کرو گورے جو ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز میں جا رہے ہیں, ان دے ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس ٹو سلیپ ود ینگ لٹل گرلس, ان کا بھی ذکر کرو. وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان کو بالکل اگنور کرتے ہیں اور فوکس کرتے ہیں پاکستانیوں کے اوپر کیونکہ وہ مسلمان ہیں, تاکہ ان کو برا کر کے دکھایا جائے. تو ہم جس طرح ہم کہہ رہے ہیں نا, ہم انصاف پسند ہیں, ہم انصاف کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو مجرم ہے اس کو پھانسی لگاؤ, چاہے وہ کالا ہے, گورا ہے, مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, جو جرم کرتا ہے اس کو پھانسی لگاؤ. ہمارا یہی موقف ہے, یہ اسلامی موقف ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے دان بھائی. اور یہ بہت پروڈکٹیو, اور آئی تھنک کسی ایک بندہ کی بھی زندگی بدل جاتی ہے اور امت کے لیے کچھ کرتا ہے, تو آئی تھنک یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے. اور یو آر گوئنگ بیک ٹو افریقہ ٹمورو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا جاننے برکت دے اور آسانی فرمائے. تھینک یو فار یور ٹائم. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین.